بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تیسیر مصطلح الحدیث کی اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے خبر حدیث اثر کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی تھی۔ آج بھی جو ہے وہ ایک ہم حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم کو شروع کریں گے، جو ہے وہ دو تین چیزیں ہیں، تو برآج شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں المسند بفتح نون، نون کی فتحہ کے ساتھ، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ مسند۔ تو اس کی لغوی تعریف بیان کرتے ہیں، اسم مفعول من اسند الشیء الیہ، اس کو مجبور پڑھیں، من اسند الشیء الیہ بمعنی عزاہ و نسبہ الیہ، کہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اسند الشیء الیہ سے، یعنی یہ باب افعال کا جو ہے وہ اس میں مفعول، گویا کہ یوں سمجھتے ہیں آپ، باب افعال سے اسند یسند اسنادا فضا فضا کا مسند، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کا صیغہ آئے گا مسند۔ تو اسند الشیء الیہ، شیء کی اس کی طرف اسناد کی گئی ہے، اسند الشیء الیہ، شیء کی اس کی طرف اسناد کی گئی ہے، اور اس کی معنی کیا ہے؟ بمعنی عزاہ و نسبہ الیہ، یعنی یہ اس کے ساتھ منسوب ہے، اور عزاہ کی بھی جو ہے وہ یہی معنی ہے، میں نے دیکھی تھی۔ عزاہ کا مطلب ہے اس سے متعلق ہونا، اس سے منسوب ہونا، وَنَسَبَهُ لَهُ، اور اس کو اس کے لیے نسب کیا ہے، منسوب کیا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی شہر کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو پھر اس شہر کی ساتھ اس شخص کی نسبت ہو جاتی ہے، جیسے حیدرآباد شہر ہے تو جو بندہ حیدرآباد میں رہتا ہے تو اس کو حیدرآبادی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ مسند اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی کی نسبت کی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اب اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں، اصطلاحاً لہو سیاست و معانی، اس کی اصطلاحی تین معنی ہے۔ کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، مسند ہر وہ کتاب ہوتی ہے، مسند ہر وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ہر صحابی کی علیحدہ طور پر روایات کو جمع کیا گیا ہو۔ مسند وہ کتاب ہوتی ہے، ہر وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں ہر صحابی کی علیحدہ علیحدہ روایات ذکر کی گئی ہے، یعنی جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے تو پہلے ان کا جو ہے وہ ٹائٹل لگائیں گے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جتنی بھی روایات حضرت ابو بکر صدیق سے ہیں تو وہ ساری روایات اس جو ہے وہ چیپٹر کے اندر بیان کریں، پھر حضرت عمر فاروق کا ذکر آئے گا، پھر ساری روایات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں وہ ساری روایت ذکر کریں گے۔ علیحدہ علیحدہ طور پر ہر ایک جو ہے وہ صحابی کی روایات کو جمع کیا گیا ہوگا مسند کتاب کے اندر، جیسے مسند بزار کتاب ہے، اور دیگر بھی کتاب جو ہے، مسند امام، مسند بزار بھی ہے، مسند عبدالرزاق بھی ہے۔ تو کافی کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر احادیث کو صحابی کے جو ہے وہ نام کے ساتھ منسوب کر کے پھر ان کے متعلق ان کی روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں الحدیث المرفوع المتصل سندن، ایک تعریف تو پہلی تھی، اور یہ دوسری تعریف مسند کی یہ ہے کہ وہ حدیث مرفوع جو سندن متصل ہو، جس کی سند متصل ہو، سند کے اندر کوئی راوی ساقط نہ ہو، بیچ میں راوی کبھی کبھار ساقط ہو جاتا ہے، کبھی آخر سے، کبھی شروع سے، کبھی جو ہے وہ درمیان سے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ روایت جو ہے وہ مسند ہو۔ مسند کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی سند کے اندر انقطاع واقع نہ ہو، کوئی راوی ساقط نہ ہو،
تو یہ ہو گئی حدیث کی تعریف، پھر مسند سے مراد حدیث ہو جائے گی، پہلی کے اندر جو ہے پھر یہ کتاب کی جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر چلی گئی، اور مسند دوسری کے اندر پھر جو ہے وہ یہ حدیث کی قسم بن گئی، وہ حدیث مرفوع جو سندن متصل ہو، ٹھیک ہے، مرفوع کی وضاحت بھی انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی، کہ جس کی اسناد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہو۔ یہ دو تعریفیں ہو گئی مسند۔ آگے تیسری تعریف بیان کرتے ہیں، وَإِن يُرَادُ بِهِ السَّنَدُ فَيَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى مَصْدَرًا مِيمِيًّا، اگر اس سے مراد سند ہے، اس سے مراد مسند سے مراد اگر ہم سند لیں تو پھر یہ مصدر میمی ہو جائے گا مسند، وَيَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى، تو پھر یہ اس معنی میں مصدر میمی ہو جائے گا، مسند سے مراد بھی سند ہے اور سند سے مراد بھی سند ہے۔ تو یہ تین تعریفات بیان کی مسند۔ اب آگے مسند کی تعریف بیان کرتے ہیں، مسند بے کسر نون، یعنی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، کہتے ہیں ہوا من یروی الحدیث بسند، ہر وہ راوی جو حدیث کو سند کے ساتھ روایت کریں اسے مسند کہا جاتا ہے، یعنی سند کے ساتھ بیان کرنے والا، سواء اکان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایت، برابر ہے چاہے کہ اس کے پاس اس روایت کا علم ہو یا اس کے پاس علم نہ ہو، صرف روایت ہو۔ مسند اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرنے والا ہو۔ اب یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اس علم ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے، علم ہونے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا علم اس کے پاس ہے یا نہیں، کبھی کبھار وہ اس کے پاس صرف روایت ہوتی ہے اور حدیث نہیں ہوتی، یعنی روایت کرنے کا تسلسل ہوتا ہے اور اس روایت کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا، علم کے بغیر اس کے پاس روایت ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تخصیص نہیں ہے، تو اس کے اندر عام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسند ہو گیا۔ آگے بیان کرتے ہیں محدث، ٹھیک ہے، محدث دال پر تشدید ہے، محدث اس میں فاعل کا صیغہ یہ بھی، ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتاً و درایتاً، وہ شخص جو علم حدیث میں مشغول ہو گیا روایتاً و درایتاً، روایتاً اور درایتاً یہ بھی ایک اصطلاح ہے، روایتاً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے روایت کے ساتھ جو ہے وہ حدیث کو جاننا، علم حدیث کو جو ہے وہ سیکھنا، اور درایتاً کا مطلب ہے یعنی جرح و تعدیل کے ذریعے، تو جو بندہ، جو شخص علم حدیث میں مشغول ہو گیا روایتاً اور درایتاً، تو اب اس شخص کو جو ہے وہ محدث کہا جاتا ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالٍ وَيَطَّلِعُ، اس کو ہم جو ہے وہ معروف پڑھیں گے اور باب تفعیل سے پڑھیں گے، وَيَطَّلِعُ، بلکہ باب تفعیل سے پڑھیں گے، وَيَطَّلِعُ، اطلع يطلع، يطلع يطلع على كثير من الروایات واحوال روات، اور وہ مطلع ہو کثیر روایات پر اور ان روایات کے راویوں کے احوال پر، کثیر روایات پر بھی مشتمل ہو اور مطلع ہو، بہت ساری روایات پر وہ مطلع ہو، اس کو معلوم ہو، اور ان روایات کے جو راوی ہیں ان راویوں کے احوال پر بھی مطلع ہو کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کوئی ضعیف تو نہیں، کوئی راوی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو محدث وہ بندہ ہوتا ہے جو علم حدیث میں مشغول ہو گیا روایتاً اور درایتاً، اور اسے کثیر روایات کا بھی علم ہو اور کثیر روایات کے روات کا بھی جو ہے وہ علم ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ محدث آگے بیان فرماتے ہیں جو ہے وہ حافظ، یہ ایک جو ہے وہ نام ہے، جیسے ہم دنیاوی طور پر کسی کو کوئی نام دے دیتے ہیں، کوئی منصب دے دیتے ہیں، تو یہ بھی علم حدیث کے اندر ایک مرتبہ اور رتبہ ہے محدث ہونا، ٹھیک ہے۔ مفتی جو ہے وہ مفتی حسان صاحب، استاد محترم، تو ان کے متعلق مفتی قاسم صاحب نے فرمایا تھا، ہم درجے کے اندر موجود تھے، فرمایا تھا کہ
اس دور کے جو محدث ہیں وہ مفتی حسان صاحب ہیں، استاد محترم۔ اس وقت تو استاد محترم مفتی حسن صاحب درجے میں نہیں تھے، مفتی قاسم صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے درجے کے اندر کراچی کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ محدث کا اطلاق مفتی حسان صاحب پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کا مرتبہ مقام۔ اب جو دوسری جو ہے وہ مرتبہ ہے اور جو مقام ہے وہ حافظ کا ہے۔ فرماتے ہیں فی قولان، حافظ کون ہوتا ہے؟ یہ حافظ وہ قرآن والا حافظ نہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو، بلکہ یہ علم حدیث کے اندر حافظ کا مرتبہ یہاں سے مراد ہے۔ فرماتے ہیں مرادفن للمحد للمحدث عند کثیر من المحدثین، حافظ یہ محدث کے جو ہے وہ مترادف ہیں، مرادف ہیں، یعنی حافظ اور محدث دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کثیر کثیر من المحدثین، کثیر محدثین کے نزدیک حافظ اور محدث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسرا قول بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں وقیل ہوا ارفع درجۃ من المحدث، اور یہ کہا گیا ہے، قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، گویا کہ یہ ضعیف قول ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ یعنی حافظ یہ درجے کے لحاظ سے محدث سے بڑا ہے، مرتبے میں درجے میں محدث سے بڑا ہے کون؟ حافظ۔ بحیث یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، کیونکہ وہ جو حافظ ہے، بحیث اس حیثیت سے کہ وہ جانتا ہے، ما یعرفہ کا مطلب ہے حافظ، حافظ جانتا ہے ہر طبقے کے اندر جو چیز ہو، ہر طبقے کے اندر جو چیز ہو اس کو وہ جانتا ہے، اکثر مما یجہلہ، اور اس سے بڑھ کر جس سے وہ جو ہے وہ مجہول ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے محدث کا ہونا، ایک ہے حافظ کا ہونا، تو جو محدث ہے تو محدث کو اکثر چیزیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ حافظ ہوتا ہے تو وہ ان کے مقابلے میں زیادہ چیزوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ ہر طبقے کے جو راوی ہیں ان ہر طبقے کے راویوں میں سے اکثر کو، زیادہ کو وہ جان رہا ہوتا ہے، اور جو محدث ہے وہ اکثر ان سے جو ہے وہ اس کو علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے حاکم کی بیان پڑھتے ہیں۔ حاکم، حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم یہ بھی ایک مرتبہ ہے، جس طرح محدث حافظ مرتبہ ہے، اسی طرح حاکم بھی ایک مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث، حاکم وہ بندہ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے کہ جو علم کو محیط ہو، اس نے علم کا احاطہ کیا ہو، بجمیع الاحادیث تمام احادیث کا احاطہ کیا، اس علم حدیث کے ذریعے اس نے تمام علم کا جو ہے وہ تمام احادیث کا اس نے احاطہ کیا، یعنی تقریباً اس کی نظر میں ہر حدیث جو ہے وہ گزر چکی، حتی لا یفوت حتی لا یفوتہ منہا الا یسر علی رأی بعض اہل العلم، یہاں تک کہ اس سے کوئی حدیث نہ چھوٹی ہو مگر جو بعض اہل علم کی جو ہے وہ رائے میں ہو، جو بعض اہل علم کی رائے میں احادیث ہوں، روایات ہوں، وہ ان کے جو ہے وہ علم میں نہیں ہوں گی، باقی اس کے جو ہے وہ تمام احادیث اس کے علم میں ہوں گی، اور کوئی حدیث اس سے نہیں چھوٹی ہوں گی، تو اس کو کہا جاتا ہے حاکم۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے وہ تین تھے، محدث، حافظ اور حاکم۔ آگے جو ہے وہ خبر کی اقسام بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو